بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسکالر ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع کنڈوں کی شرعی حیثیت اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر مبنی ہے۔ ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ان کا نام ہے حضرت علامہ حافظ محمد شکیل سعیدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے؟ جی الحمدللہ رب العالمین۔ علامہ صاحب، کنڈوں کی شرعی حیثیت کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ میں قبلہ علامہ صاحب سب سے پہلے آپ کا اور اسکالر ٹی وی کی جتنی پوری ٹیم ہے سب کا میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شکریہ۔ اور یہ اللہ رب العزت کی پاک مقدس اور بلند بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی اس کام میں برکت فرمائے۔ آمین۔ سوشل میڈیا کا دور ہے اور یہ پرفتن دور کے اندر یہ بڑا اہم کام ہے کہ جہاں پہ ایک برائی جاری ہے تو وہاں پہ ایک اچھائی وہ آپ کے توسل سے لوگوں تک پہنچتی ہے اور اس سے بڑے دل جو ہے روشن اور منور ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس آپ کے علم و عمل میں مزید برکتوں کا نزول فرمائے اور پوری ٹیم کی خیر فرمائے جو جس انداز کے اندر بھی اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ آپ کا یہ بڑا اہم سوال ہے۔ سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ کنڈوں کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جی۔ تو اس میں قبلہ یہ ہے کہ اس کی جو اصل ہے وہ ایصال ثواب ہے۔ بے شک۔ ایصال ثواب جو ہے یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید قرآن رشید کے اندر ارشاد فرمایا، یہ پارہ نمبر 28 ہے، اس میں 3 گروہوں کا ذکر ہے۔ یہ اللہ رب العزت کو بڑے پسند ہے۔ سب سے پہلا گروہ مہاجرین کا، جنہوں نے ہجرت کی، سب کچھ اللہ اس کے رسول کے لیے چھوڑ دیا، وہ بھی اللہ کو بڑے پسند ہے۔ اور جنہوں نے آگے سے ان کا استقبال کیا، انصار کا، جنہوں نے مدد کی، تو وہ بھی اللہ پاک کو بڑا پسند ہے، جن کے بارے میں فرمایا اولئک هم المفلحون اولئک هم الصادقون، یہ سارے کامیاب ہیں اور یہ سارے سچے ہیں۔ بے شک۔ تیسرا جو گروہ ہے والذین جاؤوا من بعدہم یقولون، وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے وہ ایمان والے بہن بھائی جو دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان کو بھی ان کی بخشش فرما دے، ان کو بھی معاف فرما دے۔ اور دوسرے مقام پہ ہے والملائکۃ یستغفرون لمن فی الارض، فرشتے بہت سے ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کی تخلیق فرمائی ہے، اسپیشلی ان کا مقصد یہی ہے کہ وہ مومنوں کے لیے استغفار کی دعا کرتے رہتے ہیں، استغفار کرتے رہتے ہیں، اور پھر ہم نماز کے اندر بھی دعا کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک سے ثابت ہے ایصال ثواب، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین بھی ہیں۔ ایک فرمان یہ بھی ہے کہ بندہ جب فوت ہوتا ہے تو اس کا نامہ مال منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزوں سے جاری ہے، اس میں صدقہ جاریہ ہے، ایسا علم ہے جو نفع دینے والا ہے، اور نیک اولاد چھوڑ گیا ہے تو اس کو وہ ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ اور قبلہ یہ اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا، اور ہم مسلمان ہیں، اور ہمارا مسلمانوں کا یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی ہمارا اپنے مرحوم سے، اپنے پیاروں سے تعلق ٹوٹتا نہیں ہے بلکہ جڑا رہتا ہے۔ نماز جنازہ کے اندر دعا کی جاتی ہے، اگر گناہگار ہے تو اللہ بخش دیتا ہے، اگر بخشا ہوا ہے اللہ درجات بلند فرما دیتا ہے۔ تو یہ کتنا پیارا نظام ہے۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے بڑے ایسے لوگ ہوں گے جب قبر میں جائیں گے تو گناہ لے کے جائیں گے، اور جب اٹھیں گے تو وہ بخشے ہوئے ہوں گے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا باستغفار المؤمنین، مومنین ان کے لیے دعا کریں گے اور اللہ ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے گا اور ان کو بخش دے گا۔ اب اس میں یہ جو گنڈے ہیں اصل میں تو ایصال ثواب ہے، اس کی جو حقیقت ہے۔ باقی جو بعد کا یہ کہا جاتا ہے یہ جو گنڈے ہیں یہ ایمان کا کنڈا ہو گیا جی، فلاں ہو گیا جی، فلاں ہو گیا، تو یہ ساری محض ایک باتیں ہیں۔ ہر ایک بندے کی اپنی سوچ ہے، دین کی جب بندہ دین سے دور ہوتا ہے تو پھر اس طرح کی باتیں نکالتا ہے۔ کنڈے یہ مٹی کے برتنوں کو کہتے ہیں، اور اس میں برے صغیر میں ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اس میں کوئی میٹھی چیز ڈال کے اور اس کے اوپر اللہ رب العزت کا کلام پڑھنا۔ دیکھ کلام ہے نا، قرآن پاک ہے، تو جو 1 حرف پڑھتا ہے تو اس کو اللہ پاک 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو قرآن پاک کتنا پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بعد دعا کی جاتی ہے، اور دعا عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ۔ تو دعا تو کسی بندے سے جائز ہی کوئی نہیں، نہ نبیوں سے ہے۔
دعا صرف اللہ سے ہے تو دعا کی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو تقسیم کر دیا جاتا ہے. اب اس میں کوئی ضروری نہیں ہے. بعض اوقات کہتے ہیں جی ان کی طرف اہل سنت و جماعت کی طرف یہ ہے کہ جی وہ گھر میں پکایا جائے, جی بس گھر میں کھایا جائے تو باہر نہ نکالا جائے, تو ایسا کوئی نہیں ہے. یہ جہاں تک یہ جائے تو اس کو مطلب لے جایا جائے, لوگوں تک پہنچایا جائے. یہ مخلوق کی خدمت ہے. ایک لقمہ بھی اگر کوئی کھائے گا تو جس کے لیے دعا کی جاتی ہے, جس کے لیے اہتمام کیا گیا ہے, تو اللہ پاک اس کے درجات کو بلندی عطا فرما دیتا ہے. ایسی کوئی قید نہیں ہے. اور علامہ صاحب یہ بھی قید نہیں ہے کہ جناب ان برتنوں کے اندر, یہ مٹی کے برتنوں میں, ایسا بھی نہیں ہے. اب ایک بندے کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے, مہنگائی کا دور ہے, تو وہ کوئی چیز بھی ہے سادہ پانی لے لے, کوئی 15-20 روپے کی ہے, 100 کی 200 کی چیز میٹھی لے لے اور اس کے اوپر رب کا کلام پڑھ کے وہ لوگوں میں تقسیم کر دے. اس میں حرج نہیں ہے. تو کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو. تو یہ محض ایصال ثواب ہے اور اس میں کرنا جائز ہے. اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو کنڈے ہیں یہ معاذ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو ان کا وصال ہوا تھا تو ان کی خوشی کے اندر کرتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. اہل سنت و جماعت, یاد رکھنا کہ اہل سنت و جماعت انہی کو کہتے ہیں کہ جن کے سینے میں اللہ کی محبت ہے, اس کے رسول کی محبت ہے, اس کے پیاروں کی, اہل بیت طہار کی محبت ہے, اور اصحاب کی محبت ہے, ولیوں کی, اولیاء اللہ کی محبت ہے, ادب ہے. اہل سنت و جماعت کی سب سے بڑی پہچان ادب ہے. اور ہم کہتے ہیں, اور ہم نسبت والے ہیں, ہم الحمدللہ نسبت والے ہیں. اور ایک دعویٰ ہے نا ہمارا کہ ہمیں اللہ اس کے رسول سے محبت ہے, یہ تو ہمارا ایک دعویٰ ہے. تو دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ عملی طور پہ ہم ان کے ساتھ محبت کریں جس کی نسبت بھی اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہو جائے. حضور کا کوئی بھی صحابی ہے نا, وہ ہمارے سر کا تاج ہے, اس کے قدموں سے لگنے والی خاک ہمارے سر کا تاج ہے. تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان کے وصال پہ خوشی ہو, ایسا نہیں ہے. اور بزرگوں کا جو تذکرہ ہے نا, یاد رکھنا وہ یہ کوئی لمیٹڈ نہیں ہے کہ بس ایک ہی دن میں تذکرہ کرنا ہے. تو 22 رجب کو جناب حضرت امیر معاویہ کا ذکر ہو جائے, حضرت امام جعفر صادق کا ذکر ہو جائے, اور کسی بزرگ کا بھی ذکر ہو جائے. اور الحمدللہ یہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ جب بھی دعا کرتے ہیں, ہمارے بزرگ بھی, ہم بھی کرتے ہیں, تو آپ نے بھی سنا ہوگا, لوگ بھی سنتے رہتے ہیں, تو کبھی ایسا ہوا نہیں کہ دعا مانگی تو صرف اسی بندے کا ذکر ہوا, کسی اور کا ہوا ہی نہیں. بلکہ ہم ایک ترتیب سے جناب اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, سرکار کی بارگاہ میں, اور ہم سرکار کی بارگاہ میں اس انداز میں کہ یا اللہ تو شرف قبولیت عطا فرما. اور پھر حضور کے توسل سے آپ کے والدین ہیں, آپ کے ازواج مطہرات, آپ کی اولاد پاک ہے, آپ کے اصحاب ہیں, اولیاء اللہ ہیں, بلکہ اپنے پیاروں میں سے اگر میرا باپ بھی ہے یا میری ماں ہے یا میرے گھر کا کوئی فرد ہے نا, سب سے آخر میں ہم ان کا نام لیتے ہیں, پہلے سب کا نام لیتے ہیں, ان کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. یہ سب سے بڑا ہمارا یہ ادب ہے. تو اس میں ہمارا تذکرہ ہر دعا کے اندر اپنے پیاروں کے لیے ہوتا ہے. اور پھر دوسری بات ہے, اللہ کے پیاروں کا ذکر تو ہم نماز کے اندر بھی کرتے ہیں جناب, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. تو یہ, اور پھر السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اس کے اندر بھی ہے. اور آخر میں بھی یہ کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین کا ذکر بھی آتا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو اس میں جو کنڈے ہیں یہ ناجائز نہیں ہے, اصل جو ہے وہ ایصال ثواب ہے. تو ایصال ثواب کرنا چاہیے, اور یہ رابطہ رہتا ہے اپنے پیاروں کے ساتھ. وہ خوش ہوتے ہیں جب ان کے لیے دعا کی جاتی ہے. اس میں علامہ صاحب جو بڑے ہیں نا, ہمارے بزرگان دین ہیں, اہل بیت طہار ہیں, اصحاب ہیں, انبیاء ہیں, ہم وہ محتاج نہیں ہیں کسی کے. ان کو تو اللہ پاک نے پہلے ڈگریاں عطا فرما دی ہیں نا, ان کو مقام. لیکن ہمارا دعا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اب بات کرتے ہیں جی یہ 11ویں والے کے لیے آپ دعا کرتے ہیں تو کیا ابھی وہ بخشے نہیں گئے؟ عقل کے ندانوں کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہمارے دعا کرنے کا مقصد کیا ہے. وہ ان کے درجات تو پہلے ہی بلند ہے. جب ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں نا, اب وہ ثواب ان کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے, تو اب وہ ظاہری بات بتایا بھی جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا, اب اسے قبول فرما لیں. کیونکہ حضور کا فرمان بھی ہے کہ جس طرح زندوں کے لیے تحفہ ہے نا, اسی طرح جو تمہارے فوت شدگان ہیں ان کے لیے بھی تحفہ ہے. ان کے لیے تحفہ کیا ہے؟ وہ دعا ہے. تو جو دعا کی جاتی ہے تو ان کی بارگاہ میں یہ پیش کیا جاتا ہے, ان کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں نے بھیا آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے. اب پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے نا. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ان کو تحفہ بھیجیں اور ہمیں بھول جائیں, پھر وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. تو پھر اس میں آسانی رہتی ہے. ہمیں دنیا کے اندر بھی انشاءاللہ جب قبر میں پہنچیں گے تو پھر بھی ہمیں انشاءاللہ
اللہ رب العزت کرم فرمائے گا. پھر میدان معاشر میں جائیں گے تو اللہ پاک ان کی نسبت سے اللہ پاک ہماری کامل مغفرت فرمائے گا. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سیرت پہ کوئی روشنی؟ جی ماشاءاللہ، یہ بڑا آپ کا اہم سوال ہے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور کردار کے حوالہ سے سب سے پہلے تو آپ کے نام کے حوالہ سے کہ آپ کا نام اسم گرامی کیا ہے. آپ کا نام ہے جعفر بن محمد باقر بن علی بن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. یہ آپ کا نام اسم گرامی ہے. اور آپ کی امی جان کا نام ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور آپ کے جو القابات ہیں وہ صادق، فاضل اور طاہر، یہ آپ کے القابات ہیں. سبحان اللہ. اور آپ کی جو ولادت باسعادت ہے جو علماء نے لکھی ہے وہ 18 ربیع الاول 82 ہجری کے اندر مدینہ منورہ میں ہوئی. سبحان اللہ. مدینہ منورہ. کبھی مدینے ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، اور وہی راہ بول جاتے تو کچھ اور بات ہوتی. میں عشق مصطفیٰ پی کر سر حشر لڑ کھڑاتے تو کچھ اور بات ہوتی. آقا زہر دینے والے بڑے تنگ نظر ہیں، تیرے نام پہ پلاتے تو کچھ اور بات ہوتی. اور یہی نعت جو سر بزم پڑھ رہے ہیں، یہی تہبہ جا سناتے تو کچھ اور بات ہوتی. لکھ گلاں کرن پہ لوگی دنیا دے ہر شہر دیاں، پر جنہ مدینہ ویکھ لیا وہ نظراں کتے نہ ٹھہر دیاں. اور پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی فرمایا کہ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی. اور میں بھول گیا نقش و نگار رخ دنیا، صورت جب سامنے نظر آئی تیرے در کی. اور آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر. علامہ صاحب یہ کوئی عام بندہ نہیں کہہ رہا، یہ سید ہیں، آل رسول ہیں، جن کے جسم کے اندر مصطفیٰ کا خون ہے. اور وہ سید وہ فرما رہے ہیں آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر کہ پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی. اللہ اکبر. پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی. وہ مدینہ منورہ ہے. یہاں پر میں ایک مسئلہ بھی ناظرین کو بتا دوں کہ بعض اوقات اشعار ایسے ہیں، اشعار لکھنے کے لیے بھی علم ہونا چاہیے، قرآن پاک سامنے ہونا چاہیے، حدیث سامنے ہونی چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ کسی بزرگ کی توہین نہ ہو. الفاظ ایسے ہونے چاہیے کہ شخصیات کے بارے میں ہو یا جگہ کے بارے میں ہو تو وہ نہایت ہی ادب کے ساتھ ہو. شعر پڑھا جاتا ہے کہ یا اللہ کہ مدینے جنت مدینے چ گھر دیویں نہ دیویں لیکن مدینے وچ دے دے. لیکن ایسا نہیں ہے، یہ اس میں توہین ہو رہی ہے جنت کی. یہ ہمیں اس میں مدینہ سے بھی پیار ہے اور ہمیں جنت سے بھی پیار ہے، اس لیے کہ مدینہ یہ حضور کا عارضی مسکن ہے، عارضی رہیں گے، ہمیشہ نہیں رہیں گے. اور جنت میں حضور ہمیشہ رہیں گے، وہ دائمی مسکن ہے. تو ہمیں مدینہ سے بھی پیار ہے اور ہمیں جنت سے بھی پیار ہے. یعنی اس انداز کے اندر اشعار کے اندر تو مدینہ منورہ کے اندر آپ کی جو ہے وہ ولادت باسعادت ہوئی ہے. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. اور پھر آپ کی جو تعلیم و تربیت ہے نا کس نے کی ہے؟ آپ کے والد گرامی سبحان اللہ سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام زین العابدین، انہوں نے آپ کی تربیت فرمائی، یہ تعلیم انہوں نے فرمائی. اور آپ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ آپ بزرگ تابعی ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زیارت آپ نے فرمائی ہے. تو اس لحاظ سے آپ جلیل القدر تابعی ہیں. اور پھر آپ کے جو تلامذہ ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کس قدر علم پڑھا اور آپ کو علم کے ساتھ کتنی محبت تھی، کس قدر آپ نے وفا کی ہے. اور آگے جو آپ نے فیضان چلایا ہے جو آج بھی پوری دنیا میں جاری اور ساری ہے تو تا قیام قیامت جاری اور ساری رہے گا. آپ کے تلامذہ میں سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر اس میں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ جتنے بھی جلیل القدر ہمارے بزرگان دین ہیں تو جتنے بڑے فقیہ ہیں تو انہوں نے ان سے سیکھا ہے حضرت جعفر بن صادق رضی اللہ عنہ سے. اور پھر آپ کی جو وفات ہے وہ 15 رجب المرجب 149 ہجری کے اندر، آپ کا جو مدفن ہے وہ جنت البقیع میں ہے. سبحان اللہ، جنت البقیع میں ہے. تو اور اپنے والد گرامی سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں آپ تشریف فرما ہے. اور آپ کے جو فرامین ہیں ان میں سے پہلا فرمان یہ ہے کہ آپ نے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت تمہیں کسی نعمت سے نوازے اور تم اس پر جو ہے وہ ہمیشگی پاؤ
تو ہمیشہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے، یعنی شکر نہیں چھوڑنا۔ دور حاضر کے اندر یہ بہت بڑا سبق ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس وقت علامہ صاحب بندوں کے پاس ساری نعمتیں موجود ہیں، اولاد ہے، گاڑیاں ان کے پاس موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، پھر بھی جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی کیا حال ہے، بازی گزارا ہو رہا ہے۔ مارکیٹ کے اندر آپ دیکھنے جا کے، بڑے بڑے ہال کے اندر جا کے دیکھنے، لوگ کھانا کھاتے ہیں اور اتنا کہ کھاتے ہیں جناب کہ وہ سانس لینے کی گنجائش بھی نہیں ہوتی، اور باہر جناب آ کہتے ہیں جی وہ بوٹی کچی رہے گی جناب، اسی طرح ٹھیک ہے، صحیح گڑی نہیں تھی جناب، اور پھر اس انداز کے اندر کہ یہ کوکنگ ٹھیک نہیں اور فلاں مارکی کی بڑی ٹھیک ہے جناب، اس انداز میں تو یہ ناشکری ہے۔ اور جو قوم ناشکری کرتی ہے نا کسی نعمت کی، تو اللہ پاک اسے چھین کے کسی اور کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو سب سے پہلا جملہ جو ان کی زبان پہ ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ یہ پارہ نمبر 24 کے اندر ذکر ہے، وقال الحمد للہ الذی، سارے کے سارے کہیں گے، وقالو کسی سارے کے سارے کریں گے الحمدللہ، سب کہیں گے الحمدللہ، تمام تعریفیں اس رب قدوس کے لیے۔ تو وہ کہتے ہیں نہ عروج اچھا نہ زوال اچھا، جس حال میں رکھے میرا خدا وہی حال اچھا ہے۔ اگر غربت آ گئی ہے تو تب بھی الحمدللہ، اگر امیری آ گئی ہے تو تب بھی الحمدللہ، بلکہ زیادہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اگر فرمایا کہ اگر تمہیں رزق میں کوئی تاخیر محسوس ہوتی ہے یا رزق میں کمی ہے نا، تو پھر کثرت اس کا استغفار کرو۔ اگر تم کثرت کے ساتھ استغفار کرو گے تو اللہ پاک تمہارے رزق میں برکت فرما دے گا، روزی کو بڑھا دے گا۔ اس دور حاضر کے اندر یہ بڑی ضرورت ہے، جہاں مہنگائی کا دور ہے اور رزق کے حوالے سے لوگ بڑے پریشان ہیں۔ کثرت کے ساتھ استغفار کریں، نماز نہیں چھوڑیں، 5 وقت کی نماز ادا کریں اور استغفار بھی کرتے رہیں۔ عاقد عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ دن بھر میں 70 مرتبہ 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ اس میں ناظرین کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ 5واں کلمہ جو ہے اس کا ورد کریں اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ سامنے رکھیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطا، جو میں نے جان بوجھ کے کی ہے یا مجھ سے بول چکے ہو گئے، میں نے سارے گناہوں کی میں یا اللہ معافی مانگتا ہوں تیری بارگاہ میں۔ اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں عالم من الذنب الذی لا اعلم، یعنی جو میں گناہ جانتا ہوں جو میں نہیں جانتا، یہ اللہ سب کو معاف فرما دے۔ ستار العیوبی وغفار الذنوبی، ستار العیوبی کا جو ترجمہ ہے علماء نے یوں کیا ہے کہ جو عیب کو چھپانے والا، یہ تو ہے نا جو بار بار عیبوں کو چھپانے والا ہے، کیونکہ ہم غلطی ایک بار تو نہیں نا کرتے، ہم سے بھی کرتے ہیں، شام بھی کرتے ہیں، لیکن بار بار وہ عیبوں کو چھپاتا ہے، گناہوں کو معاف فرما دینے والا ہے۔ تو یہ بار بار ترجمہ سامنے رکھ کے یہ بار بار ورد کرنا چاہیے۔ تخیر استغفار میں، توبہ میں یہ تخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن پاک کا بھی درس ہے اس میں، جو فضول خرچی کرنے والا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر سورہ فرقان کے آخر میں جو رحمان کے بندوں کی صفات ہیں ان میں ایک صفت یہ بھی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں نہ وہ بخل کرتے ہیں اور نہ وہ اس میں فضول خرچی کرتے ہیں، جو درمیانی راہ ہے وہ اختیار کرتے ہیں، جہاں خرچ کرنے کا وقت ہے وہاں خرچ کرتے ہیں اور جہاں پہ نہیں وہاں پہ نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا میرا اس شخص کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ذکر ہے وہ خوبی کے ساتھ اور خیر کے ساتھ نہ کرے۔ یہ آپ کا اعلان ہے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اعلان ہے۔ فرمایا کہ میرا اسی کے ساتھ تعلق ہے کہ جس کی زبان سے ابو بکر صدیق کا اور عمر بن خطاب کا ذکر نکلتا ہے، جب بھی نکلتا ہے وہ خوبی کے ساتھ نکلتا ہے اور خیر کے ساتھ نکلتا ہے۔ وہ جتنی بھی وہ ختم دلاتا رہے جناب، ان کی نیاز دلاتا رہے، وہ دیگیں چڑھاتا رہے، ان کو لوڑ کوئی نہیں ہے اگر اس کے سینے کے اندر وہ بغض ہے اگر حضور کے پیاروں کا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر بد اخلاق کے ساتھ رہنے کا موقع ملے نا تو فرمایا کہ تم نے اچھا اخلاق کردار ادا کرنا ہے، تمہارا اخلاق جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی جو بد اخلاقی ہے وہ دور ہو جائے گی اور وہ بھی صحیح معنوں میں صراط مستقیم پہ چلے گا۔ اگر تم بھی بد اخلاقی شروع کر دو گے تو اس میں اور تمہارے درمیان فرق کیا رہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ بڑا سبق ہے، ویسے پڑھنے کے اندر تو عام باتیں لگتی ہیں یہ سننے میں، لیکن یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ بندہ آپ کی رسپیکٹ نہیں کرتا، بات کرتے ہیں آپ تو الٹا آپ کو جواب دیتا ہے تو غصہ تو بڑا آتا ہے، لیکن اس وقت پھر یہ کہ صبر حلم جو ہے یہ اختیار کرنا چاہیے اور آپ کو یہ فرمان بھی ہے۔
اور آپ نے فرمایا بھی ہے کہ اہل دنیا کے لیے دنیا سرتپا غرور ہے اور اہل آخرت کے لیے جو آخرت ہے وہ سرتپا وہ سرور ہی سرور ہے. کیونکہ قرآن پاک کا بھی فیصلہ ہے والعاقبۃ للمتقین. یہ جو سرور ہے راحت ہے یہ مومنوں کو ملے گی قبر کے اندر بھی اور حشر کے میدان کے اندر بھی. یہ چند باتیں تھی آپ کے حوالہ سے. سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور حاضر کے اندر بھی بڑی ضرورت ہے. علم کے حوالہ سے بردباری کے حوالہ سے آپ نے یہ بڑا پیغام دیا ہے کہ تمہارے اندر ایک تو اخلاق اچھا ہونا چاہیے اور علم ہونا چاہیے. علم بھی ہونا چاہیے اور علم لوگوں کے پاس بڑا ہوتا ہے لیکن علم نہیں ہوتا, بردباری نہیں ہوتی. یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گالیاں دینا, تھپڑ مارنا یہ عام روٹین میں بن گیا سلسلہ. بڑے بڑے القابات ہوتے ہیں, مذہبی القابات ہیں, سیاسی القابات ہیں, سماجی القابات ہیں, بس صرف القابات ہی ہیں لیکن رویے کے اندر جناب کوئی چیز ہی نہیں ہے. مطلب القابات بڑے, چھوٹی سی بات ہوتی ہے جناب تھپڑ رسید ہوتے ہیں, قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں 9-10 سال میں گزارے ہیں اور سرکار نے مجھے ایک بار بھی نہیں ڈانٹا. سبحان اللہ. یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں. علامہ صاحب کوئی بڑا مفتی ہو نا جناب, علامہ صاحب ہو, کوئی پیر صاحب ہو, کوئی بڑا آدمی ہو, کوئی بندہ 2 گھنٹے بھی اس کے پاس گزار لے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیسے ہے. اس انداز کے اندر تو سرکار 10 سال گزارے ہیں حضرت انس بن مالک نے. تو ہمیں بھی اپنے رویوں کے اندر اس وقت جو ہے وہ اپنے علم پیدا کرنا چاہیے اور صبر اور اخلاق ہمارا اچھا ہونا چاہیے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل و غارت ہوئی. چند دن پہلے ایک شہر کے اندر کیا ہوا جناب, دوست بیٹھے ہوئے تھے, بات ہوئی, گالیاں نکالیں گی, فیئر چلا, اس کو قتل کر دیا گیا, دوسروں کو قتل کر دیا. اس طرح 3 نوجوان جو ہے وہ فوری طور پہ وہ 10-15 منٹ میں قتل ہو گئے. تو یہ کیا ہے کہ برداشت نہیں ہے. اس دور حاضر کے اندر یہ بڑی ضرورت ہے. اللہ پاک کی مقدس بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہماری اس حاضری کو اپنی پاک مقدس اور بلند بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے. میں آخر میں ایک بار پھر اسکالر ٹی وی کے جتنے بھی میرے دوست احباب ہیں اس کو چلا رہے ہیں, میں سب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ پاک سب کو سلامت رکھے جی. آپ کو بھی اللہ پاک سلامت رکھے. جی ناظرین, علامہ صاحب نے ماشاءاللہ بہت آسان انداز سے کنڈوں کی شرعی حیثیت اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر روشنی ڈالی. آج کا پروگرام یہیں پر اختتام ہوتا ہے. اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.